قانون نمبر 10 منفی لوگوں سے دور رہیں۔ رابرٹ گرین کی مشہور کتاب The 48 Laws of Power کا قانون نمبر 10 ایک نہایت اہم نفسیاتی اصول کو بیان کرتا ہے۔ اس قانون کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان کی عادات، جذبات اور سوچ دوسرے لوگوں سے بہت تیزی سے متاثر ہوتی ہے۔ جیسے وائرل بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہو سکتی ہے، ویسے ہی منفی سوچ بھی ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو سکتی ہے۔ رابرٹ گرین اس عمل کو جذباتی انفیکشن یعنی ایموشنل انفیکشن کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو ہر وقت دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں اور ہر بات میں مسئلے کو دیکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی سوچ آپ کے ذہن پر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ اس قانون کا بنیادی پیغام بہت سادہ ہے۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہ آپ کی سوچ، توانائی اور کامیابی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ منفی لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے تو ان کی منفیت آپ کی زندگی میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ ماہرین نفسیات اسے ایموشنل کنٹیجن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان لاشعوری طور پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جذبات اور رویوں کو نقل کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے رابرٹ گرین خبردار کرتا ہے کہ منفی لوگ صرف اپنے مسائل ہی نہیں، بلکہ وہ اپنی سوچ بھی دوسروں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی میں ہر چیز کو منفی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ دوسروں کی کامیابی سے بھی خوش نہیں ہوتے اور ہر مسئلے کا ذمہ دار کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر اپنی پریشانیوں میں دوسروں کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں تو کبھی کبھی آپ خود بھی ان کی مشکلات میں الجھ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی توانائی، وقت اور ذہنی سکون متاثر ہو جاتا ہے۔ رابرٹ گرین کا کہنا ہے کہ بعض لوگ عارضی مشکل میں ہوتے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ مستقل طور پر منفی ذہنیت کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تاریخ میں بھی بہت سے حکمران اور کامیاب رہنما اپنے ارد گرد کے لوگوں کا انتخاب بہت احتیاط سے کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھتے تھے جو مضبوط سوچ رکھتے تھے اور مشکل حالات میں بھی مثبت راستہ دکھاتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جس طرح منفی سوچ پھیلتی ہے، اسی طرح مثبت سوچ بھی پھیلتی ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو محنتی، مثبت، پر اعتماد اور پر امید ہوں، تو ان کی توانائی آپ پر بھی اثر کرتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں اور آپ کی سوچ کو وسیع کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے کامیاب لوگ اپنی دوستی اور تعلقات کو بہت سوچ سمجھ کر منتخب کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر کوئی شخص مسلسل منفی باتیں کرتا ہے اور آپ کی توانائی کو کم کرتا رہتا ہے، تو اس سے تھوڑا فاصلہ رکھنا بہتر ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگوں کو قریب رکھیں جو آپ کو بہتر انسان بننے کی ترغیب دیں۔ قانون نمبر 10 ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں جیتا، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ منفی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کی سوچ آپ کی زندگی میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مثبت، مضبوط اور ترقی پسند لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کی توانائی آپ کو بھی آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاریخ کے کئی ادوار یہ بتاتے ہیں کہ کسی ریاست کی طاقت صرف اس کے بادشاہ یا حکمران پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں پر بھی ہوتی ہے۔ دربار کے مشیر، وزیر اور قریبی ساتھی حکمران کے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دانشمند، ایماندار اور دور اندیش ہوں تو ریاست مضبوط ہوتی ہے، لیکن اگر دربار میں ایسے لوگ جمع ہو جائیں جو حسد، خوف اور سازش کی ذہنیت رکھتے ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ پوری حکومت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ رابرٹ گرین اپنی کتاب میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کئی حکمران اپنی ذاتی کمزوریوں یا غلط اعتماد کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اپنے قریب لے آتے تھے جو حقیقت میں ان کے خیر خواہ نہیں ہوتے تھے۔ ایسے مشیر اکثر اپنی ذاتی ناکامیوں، حسد اور مفادات کی وجہ سے
حکمران کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کرتے تھے جو ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر یورپ کی تاریخ میں فرانس کے بادشاہ لوئی کا دور ایک اہم مثال ہے۔ لوئی کے دربار میں کئی ایسے درباری اور مشیر موجود تھے جو حالات کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے بجائے بادشاہ کو صرف خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ بادشاہ کو یہ یقین دلاتے رہتے کہ عوام کی ناراضگی زیادہ اہم نہیں ہے اور حالات قابو میں ہیں۔ دربار میں کچھ لوگ اپنی ذاتی طاقت اور اثر و رسوخ کو بچانے کے لیے بادشاہ کو حقیقت سے دور رکھتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس میں عوامی غصہ بڑھتا گیا اور آخرکار فرانسیسی انقلاب برپا ہو گیا جس نے پوری بادشاہت کو ختم کر دیا۔ اسی طرح رومی سلطنت میں بھی کئی بار ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنے ارد گرد ایسے درباریوں سے گھر گئے تھے جو سازشوں اور ذاتی مفادات میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر رومی شہنشاہیوں کے دربار میں بہت سے درباری ایسے تھے جو حقیقت بیان نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے شہنشاہ کو غلط راستوں پر چلنے سے روکنے کے بجائے اس کی کمزوریوں کو بڑھا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی حکومت بد انتظامی اور اہم لوگوں کی ناراضگی کا شکار ہو گئی۔ رابرٹ گرین کے مطابق دربار میں موجود ایسے منفی لوگ اکثر خوف اور شک کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح حکمران اپنے اصل خیرخواہوں سے دور ہو جاتا ہے اور صرف انہی لوگوں پر اعتماد کرنے لگتا ہے جو اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ماحول کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حکمران حقیقت سے دور ہو جاتا ہے اور یوں وہ صحیح معلومات کے بجائے درباریوں کی باتوں پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ اس کے فیصلے حقیقت کے بجائے خوف اور شک پر مبنی ہو جاتے ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ حکومت کی بنیادوں میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ تاریخ یہ بھی دکھاتی ہے کہ وہ حکمران زیادہ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھا جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دربار میں مختلف مذاہب اور خیالات کے لوگوں کو جگہ دی۔ اس کے مشیروں میں ایسے لوگ شامل تھے جو کھل کر اپنی رائے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے فیصلے زیادہ متوازن اور دانشمندانہ ہوتے تھے۔ رابرٹ گرین اس مثال کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ منفی ذہنیت، حسد کرنے والے اور سازشی لوگ کسی بھی طاقتور شخص کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ براہ راست دشمن نہ بھی ہوں تو بھی ان کی سوچ اور رویہ ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ اس واقعے کا اصل سبق یہ ہے کہ انسان کو صرف دشمنوں سے نہیں بلکہ منفی اثر رکھنے والے لوگوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کسی ریاست یا ادارے کی تباہی کسی بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اندر موجود غلط مشیروں کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ حکمران ہو یا عام انسان، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہوں، مثبت سوچ۔ اسی لیے تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ حکمران ہو یا عام انسان، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہوں، مثبت سوچ رکھتے ہوں اور ذاتی مفادات کے بجائے بڑے مقصد کو ترجیح دیتے ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول، یعنی وہ دوست، احباب اور ساتھی جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو، آپ کے مستقبل کو شکل دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ حکمران ہو یا عام انسان، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہوں، مثبت سوچ رکھتے ہوں اور ذاتی مفادات کے بجائے بڑے مقصد کو ترجیح دیتے ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول، یعنی وہ دوست، احباب اور ساتھی جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو، آپ کے مستقبل کو شکل دے رہا ہوتا ہے۔ میرا نام ہے سجاد علی جنیجو اور میں ہوں آپ کا لائف کوچ۔